بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین۔ ذرا تصور کریں کہ کوئی شخص آپ کے ہاتھ میں اس پوری کائنات، تمام کہکشاؤں اور اس زمین کے ملکیتی کاغذات تھما دے اور آپ قانونی طور پر ان سب کے مالک بن جائیں۔ جی بالکل، یہ ایک بہت ہی حیران کن خیال ہے نا؟ لیکن کیا محض کسی چیز کی ملکیت رکھنا اور اس چیز کی تخلیق سے لے کر اس کی بقا تک اس کے ہر ایک مرحلے کی انتہائی محبت اور باریک بینی سے پرورش کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ یہ تو دو بالکل الگ دنیاؤں کی باتیں ہیں۔ ہاں بالکل۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک ایسے ہی تصور کی تہہ تک جانے والے ہیں جس نے سچ پوچھے تو ہماری روزمرہ کی سوچ کو بہت محدود کر دیا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع اللہ تعالیٰ کا ایک نہایت عظیم و بنیادی نام ہے، الرب۔ صحیح، اور یہ ایک ایسا نام ہے جو ہم دن میں کئی بار دہراتے ہیں۔ بالکل دہراتے ہیں، لیکن آج کی اس نشست کا مقصد محض لغت کھول کر اس کا وہ روایتی ترجمہ پالنے والا یا مالک پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس موجود ذرائع، مضامین اور حوالوں کا ہم وہ نچوڑ پیش کریں گے جو بتاتا ہے کہ یہ لفظ لسانی، روحانی اور عملی اعتبار سے انسان کے پورے وجود کو کیسے بدل کر رکھ دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ایک بہت ہی بروقت اور ضروری بحث بنتی ہے میری نظر میں۔ جی، انسان دن میں نہ جانے کتنی بار اپنی دعاؤں میں یا رب کہتا ہے، لیکن اس ایک لفظ کے پیچھے چھپی کائنات کی وسعت اور اس رشتے کی گہرائی کو محسوس ہی نہیں کر پاتا۔ یہ واقعی انسانی شعور کی ایک بہت بڑی غفلت ہے۔ استغفر اللہ، ہم نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا۔ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی موضوع بظاہر بہت مانوس لگتا ہے نا، تو ہمارا ذہن اس پر غور کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جب ہم الرب کے اجزاء کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں تو ایک حیران کن کائناتی نظام سامنے آتا ہے۔ اچھا، تو چلیں اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ نام ہمارے عقیدے پر کیا اثر ڈالتا ہے، ہم اس پر بات کریں، ہمیں ان ذرائع کی طرف جانا ہوگا جو عربی لغت کے مستند ترین حوالے مانے جاتے ہیں۔ جی بالکل جانا چاہیے۔ تو ہمارے پاس علامہ جوہری اور ابن فارس جیسے عظیم لغت دانوں کا تجزیہ موجود ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ عربی زبان کی جڑوں میں الرب کے بنیادی طور پر 3 اہم معنی ہیں۔ صحیح۔ پہلا معنی ہے اصلاح الشیء، کسی چیز کی اصلاح کرنا، اس کے بگاڑ کو دور کرنا اور اسے سنوارنا۔ دوسرا ہے لزوم الشیء، کسی چیز پر قائم رہنا، اس کی مسلسل نگرانی کرنا۔ اور تیسرا ہے ضم الشیء، بکھری ہوئی چیزوں کو اکٹھا جوڑنا۔ واہ، یہ تو بہت ہی گہرا مفہوم ہے۔ ہاں نا؟ یہ محض کسی جائیداد کے ایک عام سے مالک ہونے جیسا جامد تصور تو بالکل نہیں لگتا۔ بالکل نہیں، اور یہی وہ فرق ہے جہاں ذہن کے بند دروازے کھلتے ہیں۔ اگر ہم ان تینوں معنی کو ملا کر ایک عملی تصویر بنائیں نا، تو یہ ایک ایسے ماہر باغبان کی طرح ہے جو محض زمین کا مالک نہیں ہوتا۔ وہ صرف بیج نہیں ڈالتا۔ جی، وہ صرف بیج ڈال کر چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ وہ ہر روز اس کی آبپاشی کرتا ہے، اسے موسمیاتی اثرات سے بچاتا ہے، اس کی کانٹ چھانٹ اصلاح کرتا ہے، اور مسلسل اس کے پاس موجود رہتا ہے، اور مٹی کے بکھرے ہوئے اجزاء کو جوڑ کر باقاعدہ ایک درخت کی شکل دیتا ہے۔ کیا بات ہے! یہ ایک انتہائی متحرک اور مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے۔ 100%۔ اور عربی لغت یہ بھی واضح کرتی ہے کہ یہ نام اپنی مطلق اور مفرد شکل میں اضافت کے بغیر صرف اور صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ بالاضافہ، صحیح۔ جی، زمانہ جاہلیت میں تو لوگ اسے اپنے بادشاہوں کے لیے بھی استعمال کر لیتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ بادشاہ ان کے معاملات چلا رہا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے اس تصور کو مکمل طور پر خالص کر دیا۔ ہاں، قرآن میں یہ نام مختلف سیاق و سباق میں آتا ہے نا، جیسے رب العالمین یا رب کل شیء اور رب المشرقین والمغربین۔ بالکل، اور ایک اور گہری بات یہ ہے کہ مفرد شکل میں اکیلے الرب قرآن مجید میں 151 مرتبہ آیا ہے۔ 151 مرتبہ؟ جی ہاں، یہ اس بات کی طرف ایک طاقتور اشارہ ہے کہ کائنات میں ہونے والی ہر اصلاح، ہر تدبیر اور ہر تبدیلی کا سرچشمہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے۔ واہ! تو جب اس مسلسل پرورش اور تدبیر کی بات ہوتی ہے نا، تو میرے ذہن میں ایک بہت بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی فرمائیں۔
اگر الرب کا مطلب ہر چیز کو پالنا، اس کی اصلاح کرنا اور اسے سنوارنا ہے، تو کیا یہ نظام پرورش ایک بے جان پتھر، ایک منکر انسان اور ایک سچے مومن کے لیے بالکل ایک جیسا ہے؟ مطلب کیا سب کو ایک ہی طرح سے پالا جا رہا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے آپ نے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ ربوبیت کے دراصل دو واضح درجات ہیں۔ اچھا، دو درجات ہیں۔ جی، ایک عام ربوبیت اور ایک خاص ربوبیت۔ عام ربوبیت تو ایک ایسا وسیع دائرہ ہے جس میں کائنات کا ہر ذرہ، ہر کہکشاں، ہر انسان، جن، جانور، پودے، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ مطلب جو نافرمان ہیں وہ بھی اسی دائرے میں آتے ہیں؟ بالکل، وہ بھی اسی دائرے میں ہیں۔ ان سب کو عدم سے وجود میں لانا، ان کے اجسام کی نشوونما کرنا، انہیں ہوا، پانی اور رزق فراہم کرنا، یہ سب عام ربوبیت کا حصہ ہے۔ تو پھر یہ خاص ربوبیت کیا چیز ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ عام ربوبیت کا تعلق تو انسان کی ظاہری اور مادی ضروریات سے ہے، لیکن اصل کھیل اس خاص ربوبیت کا ہے جو صرف اللہ کے دوستوں اور فرمانبرداروں کے لیے مختص ہے۔ اچھا، یعنی یہ صرف مومنوں کے لیے ہے؟ جی، خاص ربوبیت جسموں کی نہیں بلکہ دلوں اور روحوں کی پرورش کا نام ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی کے دل کو حق کے لیے نرم کر دینا، اسے ایمان کی توفیق دینا، اس کی سوچ کو عبادت کی طرف موڑنا، اور سخت ترین حالات میں بھی اس کے قلب میں ایک ناقابل فہم سکون اتار دینا۔ واہ، دلوں کی پرورش! جی، اور اس خاص ربوبیت کا ایک اور حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی مومن کسی نافرمانی یا گناہ کی طرف قدم بڑھانے لگے نا، تو اس کے دل میں ایک شدید قسم کی تنگی اور بے چینی پیدا کر دی جاتی ہے۔ تاکہ وہ رک جائے؟ بالکل، تاکہ وہ اس گناہ سے پیچھے ہٹ جائے۔ یہ انسان کی اندرونی اور روحانی اصلاح کا ایک انتہائی باریک نظام ہے۔ لیکن رکیں، یہاں تو مجھے ایک تضاد محسوس ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ذرائع میں ایک طرف تو یہ لکھا ہے کہ خاص ربوبیت دلوں کا سکون اور محبت ہے، لیکن دوسری طرف سورۃ السجدہ اور سورۃ التوبہ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ مومنوں پر جو سخت ترین مصائب اور تکالیف آتی ہیں وہ بھی اسی خاص تربیت کا حصہ ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگر مصائب آ رہے ہیں تو یہ پرورش کیسے ہوئی؟ اگر خاص ربوبیت کا مطلب محبت اور رہنمائی ہے تو پھر یہ مصائب اور درد کیسا؟ یہ تو بظاہر ایک سزا لگتی ہے نا۔ ایک محبت کرنے والا رب اپنے قریبی بندوں کو تکلیف سے کیوں گزارتا ہے؟ یہ ایک بہت فطری الجھن ہے جو کسی کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے، لیکن اس کا جواب انسانی نفسیات اور سیکھنے کے عمل میں چھپا ہے۔ اسے ایک ایسے شفیق استاد یا انتہائی محبت کرنے والی ماں کی نظر سے دیکھیں۔ ماں کی مثال؟ جی، اگر ایک چھوٹا بچہ کسی چمکتی ہوئی آگ کی طرف دوڑ رہا ہو تو ماں اسے مسکرا کر تو نہیں روکے گی نا، وہ تو پوری طاقت سے اسے کھینچ لے گی۔ ہاں، ظاہر ہے وہ تو سختی کرے گی اس وقت۔ بالکل۔ اب ہو سکتا ہے اس کھینچنے سے بچے کے بازو میں درد ہو، وہ روئے، اسے لگے کہ اس کی ماں اس پر ظلم کر رہی ہے، لیکن وہ سختی دراصل اسے راکھ ہونے سے بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ کیا خوبصورت مثال دی ہے آپ نے۔ اور بالکل اسی طرح جب ایک انسان دنیا کی کشش میں اندھا ہو کر اپنی روحانی موت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو ربوبیت اسے روکنے کے لیے ایک جھٹکا دیتی ہے۔ مصیبت جب کسی مومن پر آتی ہے تو وہ کوئی اندھا عذاب نہیں ہوتا، بلکہ اس خاص ربوبیت کا ایک علام ہوتا ہے جو اسے یاد دلا رہا ہوتا ہے کہ اس کی اصل منزل کہیں اور ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ مثال کتنی گہری ہے جب انسان اس زاویے سے سوچتا ہے نا کہ کائنات کا عظیم ترین خالق جس کی طاقت کی کوئی حد نہیں، وہ ایک انسان کو اس کی اپنی تباہی سے بچانے کے لیے اس پر ایسی توجہ دے رہا ہے، تو دل میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ہم تو مصیبتوں پر بس شکوے کرتے ہیں، روتے ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ وہ تو ہمیں بچانے کا ایک طریقہ ہے۔ ہمارا نظریہ کتنا محدود ہے، استغفر اللہ۔ بالکل، ہم اس حکمت کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ جی، اب اگر ہم اس تصور کو مزید آگے بڑھائیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں نام الرب اکثر تنہا نہیں آتا، بلکہ دیگر صفات کے ساتھ مل کر آتا ہے، اور جب یہ ہوتا ہے نا تو یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہاں، کیونکہ ناموں کا یہ ملاپ ایک مکمل نفسیاتی اور روحانی توازن قائم کرتا ہے۔ جی، جیسے جب ہم روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے فوراً بعد آتا ہے الرحمن الرحیم۔ بالکل،
امام قرطبی نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ واقعی حیران کن ہے۔ ان کے مطابق رب العالمین کہنے میں ایک جلال ہے، ایک بے پناہ طاقت کا احساس ہے جو دل میں ایک دبدبا اور ڈر یعنی ترہیب پیدا کرتا ہے۔ صحیح، ایک ہیبت طاری ہوتی ہے۔ ہاں، اگر صرف یہی ایک تصور رہے تو انسان ہیبت سے کچل کر رہ جائے۔ اس لیے اسے فوراً الرحمن الرحیم یعنی لامحدود رحمت اور ترغیب کے ساتھ ملا دیا گیا تاکہ انسانی دل میں خوف اور امید کا ایک کامل اور خوبصورت توازن رہے، تاکہ وہ بیلنس میں رہے۔ بالکل، انسان نہ تو بالکل بے خوف ہو کر سرکش ہو جائے اور نہ ہی مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب جائے۔ استغفر اللہ۔ اور امام ابن قیم اسی توازن کو مزید کھولتے ہوئے کہتے ہیں کہ جتنی وسیع کسی خالق کی ربوبیت ہوتی ہے اتنی ہی وسیع اس کی رحمت ہوتی ہے۔ کیا بات ہے! انسان کے لیے اس توازن کو قائم رکھنا کتنا ضروری ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مومن کو واقعی پتہ چل جائے کہ اللہ کے پاس کیسی سخت سزا ہے تو کوئی اس کی جنت کی امید نہ رکھے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری طرف اگر کسی کافر کو اللہ کی رحمت کی وسعت کا مکمل علم ہو جائے تو وہ کبھی اس کی جنت سے مایوس نہ ہو۔ یہ وہ توازن ہے جو انسان کو سیدھے راستے پر متحرک رکھتا ہے۔ یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ جی، اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں یہ نام الغفور کے ساتھ بھی آیا ہے، جیسے وَرَبٌ غفور، کیونکہ جب وہ رب انسان کی پرورش کر رہا ہے تو وہ جانتا ہے کہ انسان کمزور ہے، وہ بار بار گرے گا، غلطیاں کرے گا، تو اس ربوبیت کا ایک لازمی تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ اسے بار بار بخشے۔ یعنی بخشش بھی ربوبیت کا حصہ ہے۔ بالکل، اور جب یہ نام العزیز کے ساتھ آتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ یہ بخشش کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کا غلبہ اور عزت ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہ تمام صفات مل کر ایک ایسا خاکہ بناتی ہیں جس پر انسان جتنا غور کرے کم ہے۔ اب اس تمام گہری بحث کے بعد میرے ذہن میں یہ سوال فطری طور پر اٹھتا ہے کہ اس نظریاتی علم کا ایک عام انسان کی عملی زندگی مطلب اس کے روزمرہ کے عقیدے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ہمارے ذرائع اس کو بہت واضح کرتے ہیں کہ توحید جو کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اس کی تینوں اقسام اس ایک نام الرب سے جڑی ہوئی ہیں۔ اچھا، تینوں اقسام؟ جی، پہلی توحید ربوبیت، جس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ وہ اکیلا خالق ہے، وہی کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اور یہ بڑی منطقی بات ہے، کیونکہ اگر اس کائنات کے ایک سے زیادہ رب ہوتے تو ان کے ارادے آپس میں ٹکراتے اور یہ سارا نظام تباہ ہو جاتا۔ ہاں، یہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے کہ فساد برپا ہو جاتا۔ بالکل۔ پھر دوسری قسم ہے توحید الوہیت، اور تیسری ہے توحید اسماء و صفات، جس کا مطلب ہے کہ جو اتنا عظیم کائنات کا رب ہے وہ لازماً مکمل علم رکھنے والا، سب کچھ سننے اور دیکھنے والا اور ہر چیز پر قادر ہوگا۔ سمجھ گیا۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو توحید ربوبیت اور توحید الہیت کے درمیان کا جو سفر ہے وہ بہت فیصلہ کن ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مکہ کے مشرکین بھی اس بات کا کھلے عام اقرار کرتے تھے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا، بارش برسانے والا اور رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ مطلب وہ بھی مانتے تھے یہ سب؟ جی، یعنی توحید ربوبیت کا اقرار تو ان کے ہاں بھی موجود تھا۔ تو پھر ان کا بنیادی مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس نظریاتی اقرار کو عملی زندگی یعنی توحید الہیت یا عبادت تک نہیں لے کر گئے۔ اچھا، یعنی وہ مانتے تھے لیکن پکارتے بتوں کو تھے؟ بالکل، وہ مانتے تھے کہ خالق وہ ہے، لیکن مشکل وقت میں پکارتے اپنے تراشے ہوئے بتوں کو تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ محض دماغی سطح پر یہ مان لینا کہ وہ رب ہے نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو پھر اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز وہ ہے جسے حدیث میں الرضا باللہ ربا کہا گیا ہے، یعنی اللہ کے رب ہونے پر دل کی گہرائیوں سے راضی ہو جانا، اسے اپنا قانون ساز ماننا اور زندگی کے ہر معاملے میں اسے فیصلہ کرنے والا تسلیم کرنا۔ جو انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے حدیث کے الفاظ میں اس نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی۔ واہ، ایمان کی مٹھاس! یہ تصور ہی کتنا طاقتور ہے۔ اور جب انسان دل سے اس پر راضی ہو جاتا ہے تو پھر اسی سے توکل کا وہ چشمہ پھوٹتا ہے جو انسان کو دنیا کے ہر خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ جی، توکل کی تو بنیاد ہی یہی ہے۔ بالکل، جب انسان مان لیتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کی اصلاح و تدبیر پر قادر ہے تو وہ گھبراتا نہیں۔ ذرائع میں موسیٰ علیہ السلام کی مثال موجود ہے جو اس توکل کی سب سے بڑی تصویر ہے۔ ذرا اس منظر کو تصور کی آنکھ سے دیکھیں نا۔ جی بالکل۔
سامنے ایک بھپرا ہوا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے اور پیچھے اس وقت کی سب سے بڑی ظالم اور سفاک فوجی طاقت فرعون کا لشکر گرد اڑاتا ہوا تیزی سے قریب آ رہا ہے۔ چاروں طرف مطلب ہر زاویے سے صرف موت کھڑی ہے۔ ایک انتہائی خوفناک منظر۔ ہاں، ان کے ساتھ موجود لوگ شدید مایوسی میں چیخ اٹھتے ہیں، اِنَّا لَمُدْرَکُونَ، کہ ہم تو پکڑے گئے، آج ہمارا خاتمہ ہے۔ ایسی شدید مایوسی کے عالم میں جب انسانی عقل کہتی ہے کہ بچنے کا 0% امکان ہے، تو موسیٰ علیہ السلام ایک ناقابل یقین سکون اور کامل توکل کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ جی، وہ کہتے ہیں، کَلَّا إِنَّ مَعِی رَبِّی سَیَہْدِینِ، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ یہ یقین کہ جب بظاہر ہر دروازہ بند ہو جائے، ہر راستہ ختم ہو جائے، تب بھی وہ رب میرے ساتھ ہے۔ جب انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں ذرا سی مالی پریشانی یا کسی رشتے کے ٹوٹنے پر گھبرا کر مایوسی میں ڈوب جاتا ہے نا، تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ہم کتنی جلدی ہمت ہار دیتے ہیں، کتنی جلدی سوچ لیتے ہیں کہ اب سب ختم ہو گیا، استغفر اللہ۔ واقعی ہمت ہارنا تو انسان کی فطرت بن گئی ہے۔ جی، ہمارا توکل اس ربوبیت پر کتنا کمزور ہے، استغفر اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہ جملہ واقعی توکل کی معراج تھا، اور اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں اللہ کا نام نہیں لیا بلکہ ربی یعنی میرا رب کہا۔ اچھا، ہاں، یہ تو بڑی غور طلب بات ہے۔ جی، اور یہیں سے اس موضوع کا ایک نیا پہلو کھلتا ہے۔ جب انسان کا توکل اس حد تک مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ اس کا رب کون ہے، تو پھر اس کے مانگنے کا، بات کرنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر آپ قرآن مجید میں انبیاء کرام کی دعاؤں کا باریک بینی سے مطالعہ کریں نا، تو ایک بہت واضح اور حیران کن پیٹرن نظر آتا ہے۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور خود ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سب کی بیشتر دعائیں کس لفظ سے شروع ہوتی ہیں؟ ربنا سے؟ جی ہاں، وہ عموماً ربنا یا ربی سے شروع ہوتی ہیں، جیسے ربنا ظلمنا انفسنا یا رب اغفر لی یا پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ ان عظیم ہستیوں کے اسی لفظ کے انتخاب کا مطلب راز کیا ہے؟ کیا راز ہے؟ اس کا راز یہ ہے کہ ان کی تمام التجائیں، ان کی تمام ضروریات، چاہے وہ مغفرت ہو، دنیا کی بھلائی ہو یا آخرت کی، وہ سب اللہ کی اسی خاص ربوبیت کے دائرے میں آتی ہیں۔ وہ اپنے خالق کو اس کی اس صفت کے واسطے سے پکار رہے ہیں جس کا کام ہی اصلاح کرنا، پروان چڑھانا اور بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنا ہے۔ واہ! تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زبان، ہمارے الفاظ دراصل ہمارے اندرونی عقیدے کا ہی ایک اظہار ہوتے ہیں؟ بالکل، 100%۔ اور اس رشتے کی نزاکت اتنی زیادہ ہے کہ شریعت نے ہمیں روزمرہ کی گفتگو کے بھی کچھ آداب سکھائے ہیں۔ ہمارے ذرائع میں صحیح بخاری کی ایک حدیث کا حوالہ موجود ہے جو بڑی چشم کش ہے۔ اس حدیث میں واضح طور پر منع کیا گیا ہے کہ کوئی انسان اپنے کسی غلام یا ملازم کو یہ کہے کہ اپنے رب کو کھانا کھلاؤ، مطلب لفظ اتم رب کا استعمال کرے۔ جی بالکل۔ یا کوئی ملازم اپنی دنیاوی مالک کو میرا رب کہے۔ اس کی جگہ شریعت کہتی ہے کہ سیدی یا میرے آقا جیسے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اسلام عقیدے کی اس حد تک حفاظت کرتا ہے کہ وہ عام بول چال میں بھی توحید کے اندر کسی قسم کے شرک کا ذرہ سا بھی شائبہ نہیں آنے دیتا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اسلام بہت محتاط ہے۔ البتہ ذرائع میں شیخ ابن عثیمی کی تشریح بھی موجود ہے کہ اگر اس لفظ کو اضافت کے ساتھ تیسرے شخص کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے رب الدار یعنی گھر کا مالک، تو یہ جائز ہے، کیونکہ اس سیاق و سباق میں عقیدے کی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ سب سن کر احساس ہوتا ہے کہ انسان دن بھر میں نہ جانے کتنے ایسے الفاظ بول جاتا ہے جن کے اثرات سے وہ خود بھی بے خبر ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، ہم دھیان ہی نہیں دیتے۔ جی، کیونکہ الفاظ صرف آوازیں نہیں ہوتیں، وہ ہمارے عقیدے کے سانچے ہوتے ہیں۔ اب جب کہ ہم نے اس نام کے لغوی معنی کی گہرائی، عام اور خاص ربوبیت کا فرق، توحید اور توکل پر اس کے اثرات اور زبان کی احتیاط کو سمجھ لیا ہے نا، تو قرآن اس تمام علم کے بعد انسان کے سامنے ایک حتمی اور عملی ہدف رکھتا ہے۔ ایک عملی ہدف وہ کیا ہے؟ اور وہ ہدف ہے ربانی بننا،
یہ قرآنی اصطلاح اس سارے علمی اور روحانی سفر کا آخری اور سب سے اہم مقام ہے۔ ہاں، یہ اصطلاح تو قرآن میں آتی ہے، کونو ربانیہ، یعنی ربانی بن جاؤ۔ لیکن ایک عام انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا ربانی بننے کا مطلب محض ایک بہت بڑا عالم بن جانا ہے؟ جی، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ مطلب کیا کوئی شخص جس نے بہت سی ضخیم کتابیں پڑھ لی ہوں وہ ربانی بن جاتا ہے؟ ہمارے ذرائع میں حضرت عبداللہ بن عباس، امام تبری اور امام قرطبی کے حوالے موجود ہیں، اور وہ اس روایتی سوچ کی مکمل نفی کرتے ہیں۔ بالکل، وہ اس کو مختلف انداز میں دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ربانیت محض معلومات اکٹھا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے 3 مضبوط ستون ہیں۔ پہلا ستون ہے کتاب کا پختہ اور گہرا علم ہونا۔ دوسرا ستون ہے اس علم پر عمل کرنا، کیونکہ ظاہر ہے عمل کے بغیر علم تو مردہ ہے۔ بالکل مردہ ہے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم ستون یہ ہے کہ لوگوں کو حکمت کے ساتھ تعلیم دینا اور ان کی تربیت کرنا۔ اور اس تربیت کا ایک خاص اصول یہ ہے کہ انسانوں کو چھوٹی اور بنیادی باتوں سے شروع کر کے رفتہ رفتہ مطلب بڑی اور پیچیدہ باتوں کی طرف لے جایا جائے۔ تو اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ علم کا ضیاع یا اس کی بربادی کیا ہے؟ جی، کیا ہے؟ اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ علم ہے، وہ خود اس پر عمل بھی کرتا ہے، لیکن وہ دوسروں کو اس علم کی حکمت اور تدریج کے ساتھ تربیت نہیں دیتا، تو اس کا علم ایک حد تک محدود رہ جاتا ہے۔ انسانی دماغ اور روح کو سیکھنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے۔ ہاں، ظاہر ہے۔ ایک ہی وقت میں اگر کسی پر معلومات کا پہاڑ گرا دیا جائے تو وہ سنورنے کے بجائے ٹوٹ جاتا ہے۔ ربانی دراصل علم، عمل اور تدریس کا وہ متوازن اور خوبصورت سنگم ہے جو معاشرے کو آہستہ آہستہ پروان چڑھاتا ہے۔ واہ، آہستہ آہستہ۔ اسی لیے ربانیون کی جو صفات بتائی گئی ہیں ان میں اللہ کا ڈر، حق پر استقامت، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، شریعت کا نفاذ، اور سب سے بڑھ کر دعوت کے راستے میں آنے والی تکالیف پر صبر شامل ہے۔ صبر بہت ضروری ہے۔ جی، ان میں انبیاء جیسا وقار، سنجیدگی اور کامل یقین ہوتا ہے، اور وہ کبھی تکبر نہیں کرتے بلکہ اپنی کوتاہیوں کا مسلسل اعتراف کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ غزوہ احد جیسے میدان جنگ میں مصیبت کے وقت بھی وہ استغفار کرتے ہیں، کوئی غرور نہیں دکھاتے۔ جب انسان اس معیار کو دیکھتا ہے نا کہ علم کے ساتھ ساتھ اتنی حکمت، اتنی برداشت اور اتنی نرمی سے تربیت کرنی ہے، تو انسان کو اپنی ذات پر شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو سکھاتے وقت کتنی جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، مطلب کتنی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، کیا ہی شاندار اور روح کو بیدار کر دینے والا سفر تھا یہ۔ جی بالکل، یہ ایک بہت ہی گہرا مطالعہ تھا۔ اگر ہم آج کے اس گہرے مطالعے کو سمیٹیں نا تو ہم نے آغاز کیا تھا اس حقیقت سے کہ الرب صرف ایک مالک نہیں بلکہ وہ ذات ہے جو مسلسل اصلاح کرتی ہے، پروان چڑھاتی ہے اور سنوارتی ہے۔ بالکل۔ ہم نے کائنات کو رزق دینے والی عام ربوبیت کو سمجھا اور پھر اس خاص ربوبیت کو محسوس کیا جو دلوں کی تربیت کرتی ہے اور مصائب کو بھی انسان کی بہتری کا ذریعہ بنا دیتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے اللہ کے جلال اور رحمت کی توازن نے انسان کو خوف اور امید کے درمیان کھڑا کیا ہے۔ ایک خوبصورت توازن۔ جی، اور توحید کی سمجھ نے ہمیں رضا باللہ ربا کے ذریعے ایمان کی مٹھاس دی، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے نے سکھایا کہ بپھرے ہوئے سمندر کے سامنے بھی توکل کیسے قائم رہتا ہے۔ انبیاء کی دعاؤں سے لے کر ہمارے بولے جانے والے الفاظ تک کی نزاکت کو ہم نے سمجھا، اور آخر میں ربانی بننے کا وہ ہدف ملا جو محض کتابیں پڑھنے کا نہیں بلکہ حکمت کے ساتھ دلوں کو سنوارنے کا نام ہے۔ اور اس سب کا مقصد یہ ہے نا کہ یہ علم اب صرف کانوں تک محدود نہ رہے۔ جب ایک انسان اس شعور کے ساتھ کائنات کو اور اپنے رب کے ساتھ اپنے رشتے کو دیکھتا ہے تو اس کے زندگی گزارنے کا، مصیبتوں کو جھیلنے کا اور دوسروں کے ساتھ پیش آنے کا مطلب پورا زاویہ ہی بدل جاتا ہے۔ بالکل، اور اس نشست کے اختتام پر آج کے اس دور کے ہر انسان کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ ذرا غور کیجئے، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ معلومات کے سیلاب کا دور ہے۔ ایک کلک پر ہزاروں کتابیں سامنے آ جاتی ہیں، ہر جواب فوراً مل جاتا ہے، اور ہمیں ہر چیز فوراً پا لینے کی ایک عادت سی ہو گئی ہے۔ جی، جلد بازی کی عادت۔ ہاں، لیکن کیا اس سب کے باوجود انسان واقعی سچا ربانی بن رہا ہے؟
اگر ربانی وہ ہے جو حکمت کے ساتھ بتدریج چھوٹی اور بنیادی باتوں سے شروع کر کے بڑی باتوں کی طرف لے جائے، تو کیا آج کی یہ جلد بازی، یہ بے صبری اور یہ فوری نتائج کی چاہت انسان کو الرب کی اس تدریجی، محبت بھری اور حکمت والی اصلاح کی صفت سے بہت دور تو نہیں کر رہی؟ اس ایک سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ عالم بالصواب۔